بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران سے جنگ کا خطرہ، امریکہ کا اسرائیل کو اینٹی میزائل سسٹم دینے کا فیصلہ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ کا خطرہ موجود ہے اور امریکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے کھل کر سامنے آ گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2 ہفتے قبل ہونے والے ایرانی میزائل حملے کے جواب میں اب اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے جواب میں مزید ایرانی حملوں کے دفاع کی بھی تیاری کا جائزہ لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے بھی کسی ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی حملے کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ اسی جوابی حملے سے اسرائیل کو بچانے اور اس کے دفاع کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھارڈ کہلاتا ہے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ تھارڈ ایریا ڈیفنس سسٹم اسرائیل میں نصب کرے گا، جو 150 سے 200 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی فوجی جدید میزائل ڈیفنس سسٹم کو اسرائیلی سرزمین پر آپریٹ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے جبالیہ کیمپ میں کئی مکانات کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ کیمپ کا محاصرہ جاری ہے اور صہیونی فورسز نے ایک ہفتے میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ ہزاروں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی فوج پر وار کیے، جس سے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان پر بھی شدید بمباری کی، باتیا قصبے کے بازاروں کو نشانہ بنایا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج نے 23 علاقوں سے شہریوں کو انخلاء کا حکم دیا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 78 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے اور حیفا شہر میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے زیادہ تر راکٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی تمام پروازوں میں واکی ٹاکی اور پیجز لے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ واضح رہے کہ ستمبر میں لبنان میں ہونے والے پیجز اور واکی ٹاکی دھماکوں میں 39 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم پر دنیا بھر میں احتجاج، اسرائیل کے لیے فنڈنگ روکنے کا مطالبہ۔ غزہ میں ہونے والے اسرائیلی فوج کے مظالم پر دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا، جبکہ گلاسگو اور آئرلینڈ میں بھی مظاہرین نے اسرائیل کے لیے فنڈنگ اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر فرانس میں فلسطینیوں اور لبنانیوں سے ظاہری یکجہتی کی گئی۔ پیرس میں سینکڑوں افراد غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ سویڈن میں بھی فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کے حملے رکوانے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نے نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرین نے حکومت سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جاری اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیوں میں اب تک 43,000 سے زائد افراد شہید اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بطور صدر کبھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دوں گی، کیملا ہیرس نے خبردار کر دیا۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گی۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے یہودیوں کے سال نو کے موقع پر امریکی یہودیوں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ صدر منتخب ہونے کے بعد ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کریں گی اور وہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک محفوظ جمہوری وطن کا وجود یہودیوں اور ہم سب کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ وہ کبھی 7 اکتوبر کا دن نہیں بھول سکتی اور نہ ہی دنیا کو یہ دن بھولنا چاہیے۔ ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا یہ دن کبھی دوبارہ نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر وہ اس بات کو یقینی بنائیں گی
کہ اسرائیل کو ایران اور ایران کی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اپنے دفاع کی ضرورت ہے اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے لیے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کریں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈے پر جوابی ڈرون حملہ۔ لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی اڈے پر گزشتہ روز ڈرون سے حملہ کیا اور یہ حملہ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بمباری کے بعد کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون حملہ حیفا کے شمال میں قائم اسرائیلی فوجی اڈے پر کیا گیا، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کی جانب سے یہ حملہ وسطی بیروت پر اسرائیلی فوج کی جمعرات کو کی گئی بدترین بمباری کے ایک روز بعد کیا گیا۔ حزب اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ ڈرون حملہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کمانڈ ایئر بیس پر کیا گیا۔ یہ ان اسرائیلی حملوں کا جواب تھا جو اسرائیل نے لبنانی شہری قصبوں اور دیہاتوں پر کیے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بمباری کے باوجود لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس کی اولین ترجیح دشمن کو شکست فاشت دینا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ میڈیا ونگ کے سربراہ محمد عفیف نے بیروت میں اسرائیلی حملے میں تباہ شدہ عمارت میں پریس کانفرنس کی۔ محمد عفیف نے اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا کہ تل ابیب تو ابھی صرف شروعات ہے، اسرائیل نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ برکس تنظیم نہ تو کبھی فوجی اتحاد تھا، نہ اب ہے اور نہ ہی کبھی فوجی اتحاد بنے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق برکس اتحاد کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک شفاف اور کثیر الجہتی عالمی اقتصادی نظام بنانا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق برکس انٹرنیشنل تنظیم بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ انضمام کرنے والا اسٹرکچر ہے۔ روسی حکام کے مطابق برکس بین الریاستی تنظیم ہے جس کے تمام شرکاء مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ اس کی بنیاد جن ستونوں پر ہے وہ سیاست، سیکیورٹی، معیشت، فنانس اور کلچر اور ہیومینٹیرین تعلقات ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق برکس کا نیٹو سے موازنہ کیا جانا درست نہیں۔ سن 2006 میں قائم ہونے والی برکس برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل ہے۔ مصر، ایتھوپیا اور ایران، امارات اور سعودی عرب بھی اس کے رکن ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غیر ذمہ دار ملک بھارت کا ایٹمی پروگرام عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ غیر ذمہ دار ملک بھارت کا ایٹمی پروگرام عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ بھارتی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحری جہاز INS ارہینت میں سمندری پانی کے داخلے سے عالمی سطح پر بھارتی دفاعی صلاحیتوں پر سوال اٹھ گئے۔ بھارت کی بحری افواج کے حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ برہموس میزائل کی غلط فائرنگ دفاعی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ INS ارے-گھات میں 3 سال کی تاخیر بھارت کی فوجی منصوبہ بندی میں کمی کی عکاسی ہے۔ تیجس طیارے میں ڈیزائن کی خامیاں بھارتی فوجی ٹیکنالوجی کی ناقص حالت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بھارت میں غربت کی شرح 140 ملین ہونے کے باوجود دفاعی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جوہری ٹیکنالوجی میں غیر معیاری مواد کا استعمال ماحولیاتی نقصان کا خدشہ ہے۔ ڈرون حادثات جدید چینی اینٹی ڈرون سسٹمز کی ناکامی سے بھارت کی دفاعی افواج کی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ بھارت کی دفاعی منصوبہ بندی میں مستقل ناکامیاں عالمی سطح پر تشویش کو بڑھا رہی ہیں۔ بھارتی حکومت کی دفاعی پالیسیوں پر سوالات، ناکامیوں کا سامنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جوہری صلاحیتیں عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جبکہ اب INS ارہینت کی ناکامی بھارتی بحریہ کی مہارت پر سوال اٹھاتا ہے۔ نقصان دہ جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال جنوبی ایشیا کی سمندری زندگی کو خطرہ ہے۔ سمندری آلودگی اور جوہری خطرات کے پیش نظر پاکستان نے عالمی فورمز پر آواز بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت کے جوہری خطرات پر اقوام متحدہ میں بحث کرائی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔